کلام پاک کی الحمدللہ آپ سورہ نساء سن رہے ہیں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 52 اور آیت نمبر 53، 54، 55 یہ چند آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں سے پہلے کلام پاک کا پیغام آپ نے یہ سنا تھا کہ یہود کا ذکر چل رہا ہے، اور یہود کے ایک بڑے گروہ اور ان کے عالم اس نے مسلمانوں کی طرف سے منافقت اختیار کر کے مسلمانوں کی دشمنی میں ابو جہل اور اس کے علاوہ مکے کے جو کفار اور مشرکین تھے ان کو بھڑکا کر کے جنگ احد کے لیے لائے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم سب مل کر کے لڑائی لڑیں گے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ ان کے ناپاک ارادے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ کیسے کتنے بدبخت اور بد نصیب لوگ تھے کہ دوسروں کے چکر میں اپنے علم پر عمل نہ کیا بلکہ شیطان کے پیچھے چل دیے، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا پیش کرنے کے لیے ان کے بتوں کی پوجا بھی کر لی، ان کے سامنے جھک گئے، سجدہ کر لیے، اور پھر مسلمانوں کو برا کہا اور کافروں کو اچھا کہہ بیٹھے، حالانکہ کافر لوگ کبھی بھی مسلمانوں سے بڑھ نہیں سکتے ہیں، مسلمان ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ارشاد یوں فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو برا کہا اور کافروں کو اچھا کہا، یا صحیح راستہ بتلایا کہ صحیح راستے پر ہے کافر لوگ، یہی لوگ اللہ کے ملعون ہیں۔ اللہ نے جن کے اوپر لعنت کی ہے وہ یہی لوگ ہیں، اور جن کے اوپر اللہ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار اور کوئی حامی نہیں پاؤ گے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے، غور کرنے کی، لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور، اور اللہ کی رحمت سے دور وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، یا اسی طریقے سے کفر کے ساتھ لگ کر اپنے آپ کو اس جیسا بنا لیتے ہیں جس طریقے سے پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ کون کون لوگ ہیں؟ اللہ کی رحمت سے جو دور ہوتے ہیں اور جن کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب اللہ مددگار نہیں ہے تو پھر ان کا کون مددگار ہو سکتا ہے، اور عذاب سے انہیں کون بچا سکتا ہے جب اللہ عذاب دینے پر آئیں گے؟ تو وہ کون لوگ ہیں؟ حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون وہ ہے، ایک حدیث شریف میں آیا ملعون من عمل عمل قوم لوط، اور ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود دینے والے، سود لینے والے، سود کو لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج سود کا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ ہماری ماں بہنیں، ہمارے گھروں میں مسلمان بھائی فائنانس پر پیسہ اٹھا رہے ہیں، لون پر پیسہ اٹھا رہے ہیں، آئیڈینٹی کارڈ کے ذریعے، اور کسان لوگ اپنے کارڈوں کے ذریعے کھیت کے اوپر لون اٹھا کر کے آج سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ حدیث شریف میں آیا اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ بلکہ دینے والا بھی، لینے والے بھی، بیچ میں گواہ بننے والے بھی، ہمیں تو بات سننے میں یہ ملی ہے کہ جو مسلمان فائنانس اٹھا رہے ہیں ان کے بیچ میں ایجنٹ جو ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو دلوا رہے ہیں۔ یہ حال ہے آج ہمارا، 20-20، 30-30 ہزار روپے لے رکھے ہیں عورتوں نے، اور کیا خرید رہے ہیں ان کے ذریعے؟ زیور، جو دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے۔ زیور کی کوئی مجبوری ہے؟ بغیر زیور کے اور بغیر کسی مال کے بھی دنیا میں جیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی کامیابی بہت کئی کلو سونا خریدنے سے کامیابی نہیں ہے دنیا میں آنے کے لیے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا بہترین لون اٹھا کر کے اور قرض پر، سود پر، بنیوں سے اور سناروں سے پیسے اٹھا کر کے، چیزیں رکھ کر کے، یہ جو پیسے اٹھائے جا رہے ہیں یاد رکھو یہ سب سود ہی ہے، چاہے وہ ایک روپیہ کیوں دینا پڑ رہا ہو،
بہت سے لوگ مسلمان کہتے ہیں اجی یہ تو بہت کم دینا پڑ رہا ہے. تو کم ہو زیادہ ہو سود ہے، حرام ہے. دینے والے بھی اللہ کی لعنت میں، لینے والے بھی اللہ کی لعنت میں، لکھنے والے بھی اللہ کی لعنت میں، اور جو یوں پتہ دے رہا ہے کہ فلاں دکان پر ملتا ہے یا فلاں جگہ پر ملتا ہے، یہ بھی اللہ کا ملعون ہے. کتنے سمجھنے کی بات ہے. اور حدیث شریف میں دیکھو بات سننے کی ہے، کیونکہ یہاں آیت وہی آئی کہ جن کا اللہ مدد. اب جو فائننس پر پیسے اٹھا رہے ہیں، لون پر اٹھا رہے ہیں، قرض پر جو سود لے رہے ہیں، یہ بھلا ان کا کون مددگار ہو سکتا ہے جب اللہ اپنا ہی ہاتھ ہٹا رہے ہیں کہ میری رحمت سے تو دور ہے، پھر دنیا میں وہ پریشان ہی رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم اور حدیث کی روح سے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، فائننس کے پیسے سے بچو. گھر میں رکھی کھا لو روٹی، زیورات نہیں پہنو گی کوئی بات نہیں، کوئی بے عزت نہیں کرے گا. جنت میں بہت زیورات ہیں، دنیا سے کچھ نہیں لے جانا ہے، اور زیورات خرید کر کے اس کی زکات بھی دینی ہے، اور اوپر بھاری بوجھ ہے. تو اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچو. ہاں کوئی مجبوری آ گئی، بالکل بے عزتی پر معاملے آ گیا، میں بے عزت ہو جاؤں گا، کوئی میرا سہارا نہیں ہے، پھر بھی اللہ سے معافی مانگ کر کے قرض اس طرح کا لے سکتا ہے، لیکن اس کا بالکل نیت اور اللہ سے استغفار پڑھتا رہے جب تک وہ قرض نہ اترے. وہ بھی کب؟ جب بے عزتی کا معاملہ ہو جائے، بے عزتی کے معاملے میں مجبوری آ جائے بہت، اس وقت تو تھوڑی بہت ہی گنجائش ہے، نہیں تو اس کی بالکل قطعاً گنجائش نہیں ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آیا، یعنی جو آدمی لوط علیہ السلام کی قوم جیسا عمل کرے وہ بھی لعنتی ہے، بدفعلی کرے. پھر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو چوری کرتا ہے، اس پر بھی اللہ لعنت بھیجتے ہیں. وہ چوری چاہے انڈے کی ہو اور چاہے کسی کی رسی کی ہو، جتنی چاہے کتنی حقیر چیز ہو، چاہے وہ سوئی کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ کی لعنت ہے. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیز دوسروں کی چرا لیتے ہیں، کھیتوں سے گنا توڑ لیتے ہیں، کسی کا پیڑ توڑ کر لے آتے ہیں، کسی کا کچھ کر لیتے ہیں، یہ کیا نقصان نہیں ہے؟ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. ہم کی مزدوری پر جاتے ہیں، وہاں سے کوئی بھی سامان اٹھا کر لے آتے ہیں جیب میں ڈال کر. یاد رکھو ان چیزوں سے کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، اور ان چیزوں سے کبھی بھلا نہیں ہوتا ہے. چوری سے بچو، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، چھوڑ کر چل دو، اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے یعنی حقیر چیز ہے جس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے، کھلانے والے پر، اور ان عورتوں پر جو اپنے بدن کو گودنے والی ہے. کھنوانا جسے کہتے ہیں نا، وہ سوئی سے کھنواتے ہیں اور اس کے اندر سرما ڈالتے ہیں، وہ یہاں بن رہے ہیں، آج کل نوجوان لڑکا یہاں بنوا رہا ہے، لڑکیاں یہاں بنوا رہی ہے. اس طریقے سے جو یہ کھنوانا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. جب تک وہ اس کے اوپر کھنوانا رہے گا، جب تک اللہ کی لعنت برستی رہے گی. آج مسلمان نوجوان لڑکا ان چیزوں کو کرا رہا، اپنے یہاں لکھوا رہا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ حدیث دیکھو کیا کہہ رہی ہے، یہ اللہ کا ملعون ہے. یعنی جب جسم کو گودنے والی، یعنی سوئی کے ناکے سے جسم میں سوراخ کر کے سرما ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گودنا. تو گودوانے والی عورت، گودنے والی عورت، گودوانے والی عورت، اور ایسے ہی تصویر کھینچنے والے پر بھی لعنت ہے اللہ کی. ان چیزوں سے بچو، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں شراب پر، اور اس کے پینے والوں پر، پلانے والوں پر، اس کے بیچنے والوں پر، خریدنے والوں پر، اس کے نچوڑنے والوں پر، اس کے اٹھانے والے پر، اس کے منگوانے والوں پر، سب پر اللہ کی لعنت. آج مسلمان نشہ بیچ رہا ہے، لا رہا ہے، خرید رہا ہے، پتہ دے رہے ہیں، اسے ڈھو کر لا رہے ہیں. ڈھونے والا، لانے والا، گواہی دینے والا، شراب کا بھی یہی معاملہ ہے. اور حدیث شریف میں آیا سود ہو یا یہ شراب جو ہے، شراب نشہ جو کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی جو عادی بن گئے نشے کے، شب برات جو کل آنے والی ہے، اس میں بھی مغفرت نہیں ہے. شب قدر آئے گی، رمضان کا کتنا متبرک مہینہ ہے، بہت بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن شراب کا عادی، نشے کا عادی، رمضان مبارک کے ایسے مبارک مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہے. شب قدر جیسی والی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہے. آج مسلمان بیچ رہا ہے، دے رہا ہے، لے رہا ہے،
دھوت پھر رہا ہے نشے کے اندر. اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچو. ایک حدیث شریف میں آیا کہ 6 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. حدیث شریف میں آیا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں. نمبر 1 اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا. کسی نے کوئی کتاب میں کوئی چیز پڑھی اور اس کو زیادہ کر کے بتلا دیا. زیادتی کرنے والا. کسی حرم میں بڑھوتری کر دی. اور وہ شخص جو جبر و قہر سے اقتدار حاصل کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اسی طریقے سے تیسرا آدمی اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا. تقدیر کو یہ کہے میں نہیں مانتا تقدیر کو. جو اس طرح کی بات کہتا ہے یا کوئی کہتی ہے ارے میں نہیں مانتی تقدیر کو, یہ تو ہونے والا تھا اور یہ ہو رہا ہے, یہ تو ہمارے وجہ سے ہوا ہے. جو تقدیر کو جھٹلا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے, یہ جھٹلا رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا اور فرمایا کہ میری اولاد میں جو آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو اور میری سنت کو چھوڑنے والا بھی اللہ کا ملعون ہے. آج کتنے مسلمان ہیں جو نبی کی سنت پر چل رہے ہیں اور کتنے لوگ یہ چھوڑ رہے ہیں. اللہ کے ملعون ہیں. سنتوں کو چھوڑنے والا بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. لیکن کیسے سمجھائے, کہاں کہ کون سے الفاظ لائے سمجھانے کے, کب سمجھ میں آئے گا ہمارے. یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. یاد رکھو ان چیزوں پر اگر یہ 2 چیزیں ہمارے پاس یہ 2 چیزیں ہیں, اگر ہم نے ان کو نہ مانا تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا مسلمان ہیں؟ ارے غیر مسلم بھی گوشت کھاتا ہے, ہم بھی کھا رہے ہیں, وہ ہمارے سے زیادہ کھا رہے ہیں. وہ بھی کرتا پاجامہ پہن رہے ہیں, ہم بھی کرتا پاجامہ پہن رہے ہیں. وہ بھی داڑھی رکھ رہے ہیں, ہم بھی داڑھی رکھ رہے ہیں. وہ بھی نام مسلمانی رکھنے لگے. اب کیا فرق رہے گا؟ فرق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم اور حدیث کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, یہ ہمارے اندر فرق ہے. یہ تو وہ بھی ہم بھی جیسے انسان ہیں. حدیث شریف میں آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے, کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے, ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور و طریق اختیار کرے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو مرد عورتوں کی زیب و زینت اختیار کرتا ہے. عورتوں جیسے بال ہے, عورتوں جیسے کپڑے ہیں, سارا چال چلن عورتوں جیسا ہے. اور عورتیں لڑکیاں ٹی شرٹ پہن رہی ہیں, جینس پہن رہی ہیں اور جوتے مردوں والے پہن رہی ہے. لعنت ہے ان لوگوں. کیا ہو رہا ہے دیکھیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح زیب و زینت اختیار کرتے ہیں, شکل و صورت بنا کر ہجڑے جیسے پھرتے ہیں, اور لعنت کی ان عورتوں پر جو شکل و صورت میں مردانہ پن اختیار کرے. ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. جو عورت مرد کی طرح اپنے زیب و زینت اختیار کر رہی ہے, جو مرد عورت کی طرح اپنے آپ کو بنا رہا ہے چہرے کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے, حدیث کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں اپنے گھر سے نکال دو. کوئی چیز بچی ہے کیا؟ یہ چیزیں ہمیں ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں اور ہم روزہ رکھ لیں گے؟ آج مرد عورتوں جیسی شکل و صورت بنا رہا ہے, ہجڑے جیسی, اور اسی طریقے سے ان عورتوں پر بھی شکل و صورت جو مردوں کی طرح بنا رہی ہے. یہ بخاری اور مشکات شریف کی روایت ہے. لعن اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گودنے والیوں پر, گدوانے والیوں پر, اور جو اپنی آنکھوں کی بھوں کو باریک بنواتی ہے. جیسے بیوٹی پارلر میں آج کل لڑکیاں نکاح ہو رہے ہیں تو بیوٹی پارلر میں جا رہی ہے. کیا 1-2 دن شکل و صورت اچھی دکھا کر کے شوہر کو محبت اختیار کر لے گی؟ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ان کی رحمت سے دور ہو گئی اور ان کی لعنتوں میں ہے, کیا وہ شوہر کی خدمت کر لے گی؟ آج رواج چل چکا ہے, پیسے دیے جا رہے ہیں بیوٹی پارلر میں اور اپنی بھوؤں کو باریک بنوایا جا رہا ہے, آنکھوں کو بنوایا جا رہا ہے. یاد رکھو یہ ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. آج عورتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, مرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
خدا کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کرتی ہے، اللہ کی خلقت کو بدل رہی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن وہ نہیں جو تانا باز ہو، لعنت باز ہو، اور نہ ہی بدگولا ہو۔ اس لیے قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں، جن کو اللہ نے ملعون بنا دیا ہے اپنی نظر میں۔ ومن یلعن اللہ، اور جس شخص کو اللہ ملعون بنا دے، فلن تجد له نصیرا، ہرگز، اللہ کہہ رہے ہرگز کا لفظ پتا کیسا ہوتا ہے؟ ہرگز، جب کوئی کہتا نا کوئی ہرگز تو مجھے کچھ نہیں کر سکتا، میرا سخت الفاظ ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی مددگار نہیں پائے گا، ایک یہ اللہ کہہ رہے ہیں فلن تجیدا، لن کے ذریعے تاکید لا کر کہ ہرگز تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ بتاؤ جب اللہ یہ کہہ رہے کہ اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے تو پھر آگے فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ ہاں آگے ارشاد فرمایا کہ اس میں دو باتیں ہیں ان آیتوں میں، جو اگلا سبق جو چل رہا ہے، اب جو دو آیت پڑھی گئی ہے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نبوت اور حکومت یہ دونوں ملازم، دونوں آپس میں جوڑ ہیں، ان میں نبوت اور حکومت، جہاں جہاں اللہ رب العزت نے نبوت دی ہے وہی حکومت دی اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسری بات یہ ہے سمجھنے کے لیے، ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے یہ چیز یاد رکھو، نبوت اور حکومت دونوں میں تلازم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد، آل، جو ان کا خاندان ہے، اللہ نے ان کے خاندان میں نبوت کو رکھا ہے اور حکومت کو بھی رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 10 لڑکے تھے، 10 بیٹوں میں تھے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا نام قرآن کریم کے اندر بھی ملتا ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لڑکے یعقوب علیہ السلام ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اولاد اسماعیل کہتے ہیں، اور اس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ان یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اس بات کی جلن تھی اور اس بات کی کڑھن تھی، انہیں چلے بھنے پھرتے تھے اس بات سے کہ یہ حکومت اور نبوت ہمارے میں سے منتقل کیوں ہو گئی حضرت اسماعیل کی اولاد میں۔ حالانکہ بات ایک ہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کے آل اولاد میں نبوت دی، حکمت دی، علم دیا اور حکومت بھی دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے نبوت بھی دی، اللہ نے انہیں سلطنت بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ نے نبوت بھی دی اور ان کو حکومت بھی دی۔ تو یہ کہتے تھے، اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو سلطنت اور بادشاہت جو ہے یہ ہمارا حصہ ہے، ہم جسے چاہے دے، جسے چاہے دے۔ اگر نبوت اور سلطنت یہ انسانوں کے اختیار میں ہوتی تو پھر ایسی صورت میں یہ بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہوئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں نبوت اور حکومت آئی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اختیار ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آج بھی جو دنیا میں لوگ بادشاہت کر رہے ہیں، ان بادشاہی میں اللہ رب العزت کا اختیار ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے چھین۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے، اسی کو، ان باتوں کو ذہن میں رکھے اور قرآن کریم کو سنو۔ ام لہم نصیب من الملک، اللہ کہتے ہیں ہاں کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا؟ یعنی ان یہودیوں کے پاس جو جلے بھنے پھرتے ہیں ہمارے نبی سے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے محبوب سے جو جلے بھنے پھرتے ہیں، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اس میں؟ کوئی اختیار ہے ان کا؟ بغیر بات کے لیے جلے بھنے پھرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر ان کا کچھ اختیار ہوتا اس سلطنت اور بادشاہت میں، یہ تو کسی کو ایک رسی نہ دیتے۔ یہ ایسے لوگ، ایسے کنجوس لوگ ہیں کہ یہ کسی کو ایک رتی برابر کسی کو کچھ نہ دیتے، لوگوں کو بھوکے مار دیتے۔ اس سے پتہ چلتا کہ آج دنیا کے اندر لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، فرما بردار ہو، نافرمان ہو،
کیسا بھی ہو، ملعون ہو یا اللہ کا محبوب ہو، کوئی بھی ہو، سب کھا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اللہ کا اختیار ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تب تو یہ لوگ لوگوں کو ایک رسی نہ دیتے، ایک ذرا سی رسی نہ دیتے، ایک ذرا سی چیز کسی کو نہ دیتے، نقیرا۔ آگے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ۔ چلو انشاءاللہ اگلی آیت کی جو تفسیر ہے، جو بات ذہن میں رکھو آپ، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی، ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔